اور وہ بہت انہوں نے بات بھی کی اور ظاہر ہے کہ اپنی پارٹی کے حوالے سے جو ان کے شکوے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ اس پلیٹ فارم سے ہم راجہ صاحب کو بھی دعوت دیں اور باقی لوگ بھی اگر وہ بات کرنا چاہیں۔ دوسری اب سینیارٹی کے معاملے کے اوپر آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے۔ 5 سینئر ججز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں اور یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن اس سے پہلے، اور اس پہ عامر الیاس رانا صاحب سے بات ہوگی اور مظہر عباس صاحب سے، آج ایک اور اسلام آباد کے اندر بڑا ایونٹ تھا اور یہ کتاب کی لانچ تھی جرنی تھرو کیوس مظہر عباس صاحب کی۔ ان کے تمام جو 2015 سے 22 تک کے آرٹیکلز اور جو واقعات ہیں وہ اس کے اندر ہیں اور بہت ہی شاندار کتاب ہے۔ خاص کر کے جو صحافت کے طالب علم ہیں ان کو یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ مبارک ہو بہت بہت مظہر صاحب آپ کو، زبردست کتاب ہے، اس میں بڑی زبردست کہانی ہے اور خاص کر کے میں دیکھ رہی تھی 21ویں ترمیم کے حوالے سے اور دیگر، تو یہ اس کا مطلب یہ اور بہت چیزیں جو بتانے والی ہیں وہ کسی وقت الگ بیٹھ کے بات کریں گے اس پہ۔ لیکن یہ کیا یہ آپ نے اتنا کچھ دیکھا ہے جو جوڈیشری میں اس وقت ہو رہا ہے، اس سے پہلے کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھیں مجھے یاد ہے، میرے پاس پریس کلپنگز بھی ہیں اس زمانے کی، عامر کو بھی یاد ہوگا 98 کا کرائسس، اور 98 میں باقاعدہ ہیڈ لائنز ہوتی تھیں کہ ایک جگہ ہیئرنگ ہو رہی ہے، جسٹس سجاد علی شاہ ہیئرنگ کر رہے ہیں، دوسری جگہ اجمل میاں ہیئرنگ کر رہے ہیں، اور وہ عجیب و غریب صورتحال تھی جہاں جو ہے اورل پٹیشنز جو ہیں وہ بھی ایڈمٹ ہو جاتی تھیں اورلی، کیونکہ اس نے ایک فیصلہ دیا تو اس کے خلاف دوسری عدالت میں، اور ایک ہمارے کراچی کے وکیل ہیں وہ باقاعدہ ان کو لا کے میریٹ میں ٹھہرایا گیا تھا اس میں، اسی صرف پرپز کے لیے کہ انہوں نے صرف پٹیشنز کرنی ہیں اس کے اندر، وہ ایک پیریڈ دیکھا تھا۔ لیکن یہ جو کیوس ہے یہ خطرناک کیوس ہے، یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی ڈسٹربنگ ہے، کیونکہ دیکھیں انصاف کی آخری امید ہی پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ ہوتی ہے۔ بالکل، اگر وہیں یہ صورتحال چل رہی ہے کہ کچھ ججز خط لکھ رہے ہیں، کچھ ججز ایک دوسرے کے خلاف، اب بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کون سی بینچ کون سی پٹیشن ہیئر کر رہی ہے۔ اب ججز کو دیکھ کے ہم فیصلہ، چاہے اس کے مخالف ہی ہو، لیکن ججز کو دیکھ کے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اس سچویشن سے اگر ہم نہیں نکل سکے تو ہم اس کیوس سے نہیں نکل پائیں گے، کیونکہ دیکھیے آلریڈی میڈیا پولرائز اور پولیٹیسائز ہے، بالکل جوڈیشری پولرائز اور پولیٹیسائز ہو گئی ہے، پارلیمنٹ پہ سنجیدہ سوالات موجود ہیں اس میں، تو اگر ریاست کے یہ 3 ستون کی صورتحال یہ ہے تو آپ کیسے جمہوریت کو مضبوط کریں گے؟ بالکل، کیسے چیزوں کو مضبوط کریں گے؟ اور اس میں جو 10 سال کی پیسز ہیں اس میں بیسکلی آپ دہشت گردی لے لیں، آپ پولیٹکس لے لیں، آپ میڈیا کی صورتحال لے لیں، کیوس ہی کیوس ہے جو آپ نے وٹنس بھی کیا ہے۔ پیکا لا از مارشل لا، اس میں آپ چیزوں کو بہت بہتر، اور میں تو کہہ رہا ہوں نا، میرے پاس تو تحریری تجاویز ساری منسٹریز کو، ساری گورنمنٹس کو، وہی چیز جو پی ایم ایل این 2016 میں لائی، اس سے زیادہ ورسٹ آرڈیننس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں آیا، اور اب جو ہے اس سے آگے نکل گئے۔ تو آپ چیزوں کو بہتر نہیں کر رہے، کیونکہ اسس کریں نا کہ اب 2016 سے 2025 تک یہ پیکا میں امپروومنٹ کیا ہوئی ہے، کیا چیزوں کو روک پائیں یہ یا اور خراب ہو گئی ہیں؟ تو اگر اور خراب ہو گئی ہیں تو آپ امپروو کیسے کریں؟ تو پھر ایک اور کیوس ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ بالکل، ایک کیوس اینڈ کیوس بھی ہونا چاہیے، ہے نا؟ عامر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو سینئر ججز پہنچ گئے ہیں؟ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اب ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ سنے کہ ان کے مسئلے کو۔ اصل میں نا مظہر صاحب نے اورل پٹیشنز کا کہا تو میں دسمبر 97 میں چلا گیا، جب یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا نا، تو سجاد علی شاہ صاحب کے پاس وکیل کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا سر یہ اسٹیٹ کو مسئلہ ہے، اور انہوں نے کہا جی 58 ٹو بی ریسٹور، ٹھیک ہے، جو 8ویں ترمیم 13ویں ترمیم کے ساتھ واپس کی تھی محترمہ بینظیر بھٹو مرحومہ نے اور نواز شریف نے، وہ بڑا پھندا بنا ہوا تھا کہ بھئی اب اسمبلی نہیں توڑ سکتے، وہیں سے وکیل دوڑے ہیں، ہم بھی پیچھے دوڑے ہیں، دوسری عدالت میں گئے ہیں، انہوں نے کہا جی وہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا جی سسپینڈڈ۔ یہ اورل پٹیشنز فیصلے بھی ہو رہے تھے اور اس کے نتیجے میں شام میں فاروق لغاری کو بھی گھر جانا پڑ گیا۔ تو اب آج ہم جب یہاں پہ آئے ہیں، اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ کانفیڈنس کسی کا کسی پہ نہیں ہے، کیونکہ سب مل کے کھیلتے رہے، اور اب سب مل کے اکٹھے نہیں ہیں تو لڑائی ہو رہی ہے۔ فوج اور جوڈیشری پہلی دفعہ اس وقت الگ ہوئی تھی جب سجاد علی شاہ مرحوم نے خط لکھا تھا آرمی چیف کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈیفنس منسٹری کو بھیج دیں،
اور وہ پھر ان کو جانا پڑا کیونکہ وہ اور فاروق لغاری مرحوم ایک سازش میں اکٹھے تھے کہ ایک منتخب حکومت کو گھر بھیجنا ہے، وہ بالکل کلیئر تھا۔ اب آج جو 5 ججز کی بات ہو رہی ہے، اصل ایشو یہ ہے کہ ان ججز کی اپائنٹمنٹ سب کو پتہ ہے کہ ایک کے علاوہ ساروں نے کہاں سے کلیئرنس لی تھی، تو جب آپ ایک گھر سے ناراض ہوئے تو وہ دوسرا گھر بھی آپ سے ناراض ہو گیا۔ بالکل آپ نے عمر عطا بندیال کے دور میں خط لکھا اور اس کی آپ نے کوئی کروٹ ہی نہیں لی کہ ہم نے خط لکھا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ ورسز یہ ہو گیا کہ جی اس کو خراب کرنا ہے، تو وہ کام شروع ہو گیا۔ عامر فاروق صاحب کو جتنا یہ تنگ کر سکتے تھے قانونی آئینی طور پہ وہ انہوں نے کیا، اور جاتے ہوئے وہ سارے کسر نکال کے چلے گئے کہ ہر کمیٹی سے ان کو فارغ کر گئے، اور اب یہ پٹیشن لے کے چلے گئے۔ دیکھیں پٹیشن رائٹ ہے ان کا، لیکن آرٹیکل 199 ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سٹنگ جج کے خلاف پٹیشن نہیں ہو سکتی، اور 5 جج کر رہے ہیں، چیف جسٹس کے جان بوجھ کے پارٹی بھی نہیں بنا رہے۔ ان کو جو آپ کے پاس 3 لوگ آئے ہیں اور جو نئے ججز آئے ہیں، کچھ ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں، آپ ان کی سینیرٹیوں کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو آپ نے صدر پاکستان جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے ان کو کوئی اپیل کی؟ آپ نے لیٹر لکھا کہ سر ہمارے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں؟ آپ نے نہیں لکھا۔ تو سپریم کورٹ کا رجسٹرار اگر کل کو واپس کر دے گا کہ یہ آپ ڈائریکٹ کیسے آ سکتے ہیں، لیکن ادروائز بھی 184(3) میں سے کانسٹیٹیوشن بینچ کے پاس جانا ہے، نہ یہ یحییٰ فریدی صاحب نے سننا ہے، نہ منصور علی شاہ صاحب نے سننا ہے، اور اس کیونکہ کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے بھی ریمارکس دیے تھے کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ خلا آپ لوگوں نے رپورٹ کیا تھا کہ ہمیں تو ہمارے پاس کوئی معاملہ آئے گا تو ہم دیکھیں گے، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ کلیئر ہے کہ وہ جائے گا کانسٹیٹیوشن، کیونکہ 184(3) کے تحت ہے نا، تو آپ نے جانا وہی اس میں ہے۔ تو یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ نے لوازمات جو روزانہ کی بنیاد پہ آپ پوچھتے ہیں مسنگ پرسنز میں فلانے میں، تو جب آپ پٹیشن لے کے جا رہے ہیں تو وہ جو لوازمات آئین اور قانون کہتا ہے آپ نے پورے نہیں کیے، تو پھر آپ کو کل کو گلا ہوگا نا اگر رجسٹرار لکھ کے کہے کہ جناب یہ اپوائنٹنگ اتھارٹی کے پاس تو آپ گئے نہیں، آپ ڈائریکٹ ہمارے پاس آ گئے ہیں، یا پھر ججز لیں اس کمیٹی میں، آئینی کمیٹی والے، کہ جی ہم آپ کو سنتے ہیں، تو پھر یہ اس کے خلاف خود بول چکے ہوئے ہیں۔ 4 ججز اس کے خلاف سٹنگ سپریم کورٹ کے خط لکھ چکے ہوئے ہیں 26ویں ترمیم پہ بھی اور ان کی سینیورٹی پہ، تو وہ لوگ پھر بھی نہیں آ سکتے، چیف جسٹس بھی نہیں آ سکتے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ یہ وہی کچھ ہوگا جو 26ویں ترمیم پہ بات ہو رہی تھی، اور 26ویں ترمیم نافذ ہوگی، اب 27ویں ترمیم آئے گی، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آئے گی، سب کچھ ہوگا، جو رک گیا تھا وہ دوبارہ پورا ہو جائے گا۔ جو فضل الرحمان صاحب کریڈٹ لے رہے تھے کہ میں نے بہت ساری چیزیں نکالی ہیں، اب آپ جب اس لڑائی پہ جائیں گے تو اس کا کوئی انتہا نہیں ہے کہ کہاں تک جائے گی۔ میں تو اس میں کوئی خیر کی دیکھ نہیں رہا، کیونکہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے، صحیح، اپنی ذات کے پیچھے سارے